یہ وہ شخص ہے سر کہ جو 2000 جو پاکستان تمام ایتھلیٹکس گیم ٹرائی کر چکا ہے پاکستان میں. جو اس کا جویلن ملتا ہے وہ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے, 70-80 ہزار روپے کا عام سا ملتا ہے اور 7-8 لاکھ روپے کا اچھا والا ملتا ہے. یہ لاہور میں جہاں پریکٹس کرتے تھے وہاں ایکسرسائز کا جو سامان تھا اس کو زنگ لگا ہوا تھا, جو جس جیولن سے وہ کرتے تھے اس کو زنگ لگا ہوا تھا, وہ سینٹر سے اور فرنٹ سے ٹوٹی ہوئی تھی, اور اس سب کے باوجود کمٹمنٹ دیکھ لیجیے. جب اولمپک کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی تھی اور کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ پاکستان جو کہ 240 ملین کا کنٹری ہے اور اس کا دستہ یہ 7 لوگوں کا دستہ ہے, یعنی ایتھلیٹ 7 آئے ہیں, یہ انتہائی شرمناک مقام. پاکستان ارشد ندیم میکس ہسٹری کہ 70 سال میں انڈیویجول گولڈ پہلی دفعہ لیا. کہ ساری ڈپلومیسی 70 سال کی ایک طرف اور ان 2 ماہوں کے میسیجز ایک طرف. کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے طور پہ اور سارے پاکستانی اپنے اپنے طور پہ کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہ چلے کہ سارے پاکستانی آج بڑے خوش ہیں, ورنہ انہوں نے کوئی دھرنا دے دینا ہے, کوئی لانگ مارچ کر دینا ہے, کوئی گالم گلوچ کی کیمپین شروع کر دینی ہے. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خبر صرف ایک ہی ہے بڑی پاکستان میں, بلکہ پاکستان کیا بر صغیر میں بلکہ ساری دنیا میں. وہ ایک شخص ہے جو ہیرو بن کے سامنے آیا اور اس کا نام ہے ارشد ندیم. بغیر کسی سرکاری سپورٹ کے, بغیر کسی ایکسپرٹ کے, کوچنگ کے, انٹرنیشنل ٹریننگ کے, وہ ایک شخص ہے جس نے سارے پاکستانیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی ہیں. کتنے برس بیت گئے تھے کہ پاکستان کسی طرح اجتماعی طور پر خوش نہیں ہو پایا تھا. 40 سال کے بعد پاکستان کو اولمپک میں تمغہ نصیب ہوا, اور وہ تمغہ بھی پھر گولڈ میڈل نصیب ہوا. ارشد ندیم کون ہے, کس طرح اس مقام پر پہنچے, کس کٹھن مراحل سے وہ گزرے ہیں, کیا کیا مشکلات ان کے راستے میں آئی ہیں, ان کی والدہ کیا کہتی ہیں, آگے ان کے ارادے کیا ہیں, کون کتنا انعام دے رہا ہے, دنیا ان کی سکسیس پر کس طرح ری ایکٹ کر رہی ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وسیم بھائی صاحب کے ساتھ. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے منال ریسٹورانٹ اسلام آباد میں مارگلہ ہلز کے اوپر ایک ریسٹورانٹ ہے, بڑا امیروں والا ریسٹورانٹ ہے, پوش قسم کا ریسٹورانٹ ہے. اس کو بند کرنے کا ارادہ اتھارٹیز کی جانب سے کیا گیا, اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے وہ جو سوشل میڈیا والے ہیں بڑی درد مند قسم کی کیمپین کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے ایک ہی جگہ تھی اسلام آباد میں امیر لوگوں کے کھانے پینے کی, تو وہ بھی بند ہو گئی ہے. اس منال ریسٹورانٹ کا چکر کیا ہے, اور پھر اس کے بعد کیوں بند کیا جا رہا ہے, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے, اور کیا ان کی دردمندانہ اپیل میں اتنا درد ہے یا نہیں ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. عمران خان صاحب نے بھی ارشد ندیم کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے, وہ ٹویٹ بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گی. سب سے پہلے جی وسیم بھائی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو, سارے پاکستان کو مبارک ہو. ارشد ندیم سے بڑی کامیابی پاکستان نے نہیں دیکھی. خیر مبارک ہو جی, آپ تو بلکہ جھنڈا پہن کے ہیں, مجھے بھی جھنڈے کی تلاش ہے اور جھنڈا میرے دل میں نقش ہے, اور بہت بڑی کامیابی ہے. یقین جانے رات کو میں سو نہیں سکا, کوئی 3 بجے سویا ہوں اور اس خوشی کے مارے, اور یہ حال کئی پاکستانیوں کا ہے جنہوں نے بھی کل دیکھا ہے یہ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایک ایپک قسم کی سٹوری ہے جو مووی کا سکرپٹ ہے, جس طرح ایک اس طرح کی سٹوری ہے کہ جس میں ایک بندہ میاں چنو کے ایک چھوٹے سے علاقے سے نکلا, وہاں پر یعنی آپ ان کا گھر دیکھیں ابھی بھی تو آپ وہ توا, لکڑی کے چولہے, پاتیاں لگی ہوئی ہیں, چھوٹا وہ کچا مکان یعنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی اب بہتر حالت میں ہے. جو ابھی تصویریں آ رہی ہیں, یاد رہے کہ یہ جب انہوں نے 5ویں پوزیشن ٹوکیو اولمپکس میں لی تھی, اس کے بعد انٹرنیشنل مقابلوں میں جانا شروع کیا, تو جو ان کو تھوڑے بہت پیسے ملے یا انعامات ملے, ان سے یہ تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے. اور اب بھی حال یہ دیکھیں کہ پورے گاؤں میں ایک ٹی وی لگا ہوا ہے. امیجن اس سے پہلے کیا صورتحال ہوگی. یہ وہ شخص ہے سر کہ جو 2000 جو پاکستان تمام ایتھلیٹکس گیم ٹرائی کر چکا ہے پاکستان میں. صرف یہی نہیں کیا, فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ بہت اچھی کھیلتے تھے, 2-3 اور سپورٹس ہیں جو ایتھلیٹکس میں کوئی 18-19 گیمز ہوتی ہیں, اس میں سے یہ عادی کر چکے ہیں. اور انہوں نے پھر نیزہ بازی کو منتخب کیا, اور نیزہ یہ جہاں نیزہ بازی کرنے جاتے تھے اپنے گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہوتی, آپ کو ذرا اتنا بڑا نیزہ کسی پہ بھالا پھینک دیں تو کسی کو زخمی ہو جائے, وہ پھر یہ ڈھونڈ کے گراؤنڈز میں جا کے الگ سے کرتے تھے. پرانا سا ایک لوہے کا کوئی چیز اٹھائی, وہ لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھایا, اس کے اوپر لوہا لگایا اور پھر اس سے کیا.
جو اس کا جویلن ملتا ہے وہ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے, 70-80 ہزار روپے کا عام سا ملتا ہے اور 7-8 لاکھ روپے کا اچھا والا ملتا ہے. وہ تو یہ فورٹ پچھلے سال تک نہیں کر پا رہے تھے. پچھلے سال انہوں نے کہا کہ میں جویلن نہیں لے خرید سکتا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مارچ اپریل میں ان کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب سے, BBC کی سٹوری آج میں پڑھ رہا تھا, اور انہوں نے ان کو 25 لاکھ روپے دیے کہ آپ یہ خریدیں اور اس پہ پریکٹس کریں, اور پھر ان کو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا کہ بہت زیادہ نیرج چوپڑا کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو بھارت سے جنہوں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے. ان کے پاس 177 جیولن تھے اور وہ ان سے پریکٹس کیا کرتے تھے. اور اس شخص کے پاس, بلکہ آج سہیل عمران جیو کے رپورٹر ہیں, وہ صبح جیو کے پروگرام میں بھی بتا رہے تھے کہ یہ لاہور میں جہاں پریکٹس کرتے تھے وہاں ایکسرسائز کا جو سامان تھا اس کو زنگ لگا ہوا تھا, جو جس جیولن سے وہ کرتے تھے اس کو زنگ لگا ہوا تھا, وہ سینٹر سے اور فرنٹ سے ٹوٹی ہوئی تھی, اور اس سب کے باوجود کمٹمنٹ دیکھ لیجیے. کمٹمنٹ. اچھا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فیسلٹیز نہیں دی گورنمنٹ نے. بالکل نہیں دی اور دینی چاہیے, مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو گدڑی میں چھپے لال ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ آپ دنیا میں اسٹرگلز کی جو بڑی بڑی کہانیاں دیکھیں گے نا, اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایپک قسم کی اسٹرگل ہوتی ہے, لوگ ایسی جگہ سے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ان کی یہ بالکل اس پہ یہ شعر مصداق آتا ہے کہ ان کو ہر جگہ سے مشکلات تھی. اپنی فیملی میں گھر کے چولہا جلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, فیسلٹیز بالکل نہیں. میاں چنو میں کتنی فیسلٹیز ہوں گی, پاکستان کے بڑے شہروں میں فیسلٹیز نہیں ہے, ایتھلیٹکس کی تو بالکل بھی نہیں ہے, سرپرستی کسی جگہ سے نہیں, نہ حکومت کی, نہ کوئی سرکار کی, نہ ہی اولمپکس فیڈریشن کی. وہ اولمپک فیڈریشن بائی دا وے جس کے سربراہ جنرل عارف 19 سال کے بعد اس سال گئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی دی, اس کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈل. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جنرل عارف کا بڑا رول ہے. اگر وہ چاہتے تو 20 سال وہ اولمپک فیڈریشن کے صدر رہے ہیں, اس سے آگے بھی رہ سکتے تھے. اور جتنا عرصہ رہے ہیں پاکستان کوئی گولڈ میڈل, کوئی سلور میڈل, برونز میڈل, کسی طرح وکٹری سٹینڈ کے اوپر نہیں آیا. تو میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ قربانی قوم کی انہوں نے دی ہے. اب مجھے ذرا تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں سر اسی متعلق کہ مجھے بڑی شرم آئی جب اولمپک کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی تھی اور کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ پاکستان جو کہ 240 ملین کا کنٹری ہے اور اس کا دستہ یہ 7 لوگوں کا دستہ ہے, یعنی ایتھلیٹ 7 آئے, یہ انتہائی شرمناک مقام تھا. اب اس میں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ اس کمنٹریٹر نے شروع میں یہ کہا, لیکن جب ارشد ندیم نے میڈل جیت لیا تو پھر دنیا نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ پھر تو کیا بات ہے. میں کہوں میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. ایک عربی میں کمنٹری کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اے پاک سرزمین کے بطلے جلیل تجھے سلام, اور جناب انگلش میں کمنٹری کر رہے ہیں کہ یار انکریڈیبل سٹوری. پھر جناب انڈیا کے ہاشا بوگلے کرکٹرز, سنگاکارا, پتہ نہیں کون کون, ملنگا, سب اسے ٹریبیوٹ پیش کریں. انٹرنیشنل اولمپکس فیڈریشن کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی کہ یہ انکریڈیبل سٹوری ہے, پاکستان ارشد ندیم میکس ہسٹری, کہ 70 سال میں انڈیویجول گولڈ پہلی دفعہ لیا. پھر جناب پیرس اولمپکس کے اکاؤنٹ سے آیا, پھر دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ سے آیا. اس وقت پوری دنیا کی سپورٹس کمیونٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ ایک انکریڈیبل سٹوری ہے. اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ نیرج چوپڑا کی والدہ نے جو بیان دیا وہ بہت اچھا ہے. جو دہائیوں کی نفرتیں ہیں, اس ایک وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ خاتون نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ایک چند جملوں میں بات کی ہے اس سے دہائیوں کی نفرتیں لگتا ہے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور آپ کو بتائیں انہوں نے کہا, وہ پنجاب کی خاتون نے پنجابی میں ہی بولی ہیں, دل جیت لیا انہوں نے پاکستانیوں کے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو میرا بیٹا سلور میڈل لیا, کوئی بات نہیں, اس نے سلور لیا, جس نے گولڈ لیا اس نے بھی بڑی محنت کی, وہ بھی میرا بیٹا ہے. اور وہ اتنی خوبصورت بات تھی کہ وہ ٹچ کیا. اور پاکستان سے رسپانس دیکھیں کہ پاکستان کی جو ماں ہے ارشد ندیم کی والدہ, انہوں نے کہا کہ نیرج میرا بھی بیٹا ہے, اور میں جب دعا کرتی ہوں اپنے بیٹے ارشد ندیم کے لیے تو نیرج کے لیے بھی کہ اس کو بھی کوئی میڈل ملے. تو یہ سر کسی نے کہا کہ اگر مائیں ملکوں کا کنٹرول سنبھال لیں تو پھر کبھی تشدد نہیں ہوگا, کبھی وائلنس نہیں ہوگا. اتنی عظیم ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھیں ان ماؤں نے جو میسج دیا ہے اس سے نفرتیں کم ہوں گی, کہ ساری ڈپلومیسی 70 سال کی ایک طرف اور ان دو ماہوں کے میسیجز ایک طرف. کافی وقت ہو گیا اس ارشد ندیم کو تو جتنا سیلیبریٹ کریں کم ہے. کریں گے, جشن آزادی کا تحفہ ہے یہ پاکستان. حکومت کو چاہیے کہ اس کو سیلیبریٹ کرے. اگر یہ اس طرح کا کوئی کیریکٹر انڈیا کے پاس ہوتا ہے نا تو انڈیا اس کو لارجر دین, ابھی بھی یہ لارجر دین لائف ہے, اس سے بھی بڑا کرتا, اس پہ فلمیں بنتی, اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا. پاکستانی صرف پلاٹ دے کر یا یہ کچھ کر کے فارغ نہ ہو جائیں, اس کو بڑا کریں. اور پھر یہ سر اس موقع کو یوز کیا جا سکتا ہے انسپائر کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو جو کہ مزید سپورٹس میں ہیں. اولمپکس کی جو سپورٹس ہیں پاکستان کی, ہاکی پہلے ہوتی تھی, باقی جو کراٹے ہیں اولمپکس میں, ریسلنگ ہے اولمپکس میں, سوئمنگ ہے اولمپکس میں, سائیکلنگ ہے, ایتھلیٹکس ہے,
ان سب میں ہمارے بچے بچیاں بھی جائیں اور ان کو انسپائر کریں. ارشد ندیم کی سربراہی میں کوئی اکیڈمی بھی سنا بن رہی ہے تو لسٹ بنائیں. عارف صاحب نہیں کر سکے, جنرل عارف صاحب جو نئے اولمپکس فیڈریشن کے سربراہ ہیں وہ سوچیں کہ لیکن جو عارف صاحب نے کیا ہے وہ خیر کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ذرا یہ منال کے بارے میں کیا ہے؟ منال کے حوالے سے تو اس وقت مختصر ترین بات پاکستان کا ایلیٹ اس وقت اداس ہے, اور بہت اداسی ہے کہ وہ جو بڑا سینڈوچ ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے, وہ جو نہاری 3-3 ہزار کی ملتی تھی وہ کہاں سے اب ملے گی. آپ دیکھیں غریب آدمی کو تو اس علاقے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جاتا تھا کم از کم, کیونکہ غریب کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے, چائے بھی نہیں افورڈ کر سکتے آپ 300-400 روپے کی چائے. تو ایک ایلیٹ کا تھا, اچھا ریسٹورنٹ تھا, بڑا آئیکونک تھا, بڑی خوبصورت جگہ تھی, اور میں اور آپ بھی گئے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کوئی گیا, ظاہر ہے وہ تھا, مگر وہ بند کیوں ہوا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا, بند کیوں ہوا؟ میں اور آپ گئے تھے. ہاں اس وجہ سے بند ہوا ہے. بند اس لیے ہوا کہ سر یہ نیشنل پارک کی جگہ ہے, یہ جو بنا تھا یہی غلط ہے, اس کی بنیاد ہی غلط پڑی تھی. 2006 میں اس کی لیز. اونر کون ہے اس کے؟ سر اونر ہمارے اس وقت وفاقی کابینہ کے سیکٹری ہیں, کیبنٹ بھی ان کے سیکٹری ہیں, کمران علی افضل, ان کے بھائی ہیں. اچھا. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی ریڈی والے کے کراچی کمپنی سے ریڈی اٹھتے ہوئے اتنی ٹویٹر پہ آؤٹریج دیکھی ہے؟ کبھی کسی اپارا مارکیٹ سے کسی پھل فروش کی ریڑا اٹھا کے ادھر ہی نیچے گرا دینے پہ کبھی آپ نے بات سنی ہے؟ کسی سموسے والے کے لات مار کے اسی صاحب جب اس کی ریڑی ہٹاتے ہیں تو کبھی آپ نے کسی کی بات سنی ہے؟ تو یہ منال کی ایلیٹ لوگوں کو ٹچ کیا ہے, اور وہ بھی جائز بات پہ ٹچ کیا. سر یہ ایک قانون ہے. میں کسی اور اخبار میں ادارے میں تھا, میں نے اس وقت کی انوائرمنٹ منسٹر پی ٹی آئی کی تھی زرتاج گل, ان سے بات کی, انہوں نے اس وقت خبر دی کہ جی یہ سارے بند کریں گے نیشنل پارک سے. نیشنل پارک ہے, پوری دنیا میں نیشنل پارک کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو بند کیا جائے. مگر وہ جو اونر ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے پہلے تو یہ کہا کہ جی 11 ستمبر کو بند کر رہے ہیں, خط لکھا, پھر ملازمین کے نام ایک رقت آمیز خط لکھا, پھر وہ کر رہے ہیں, وہ پبلسٹی کروا رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف سپریم کورٹ میں آج پتہ چلا کہ ایک نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن نے کیا, انہی کے بھائی نے جو کہ آنر ہیں ان کے, اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. پھر کیبنٹ سیکرٹری کو وہاں طلب کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نوٹیفیکیشن کیا کہ جی جو وائلڈ لائف بورڈ کی چیئرپرسن تھی رانا, مس رانا, ان کو جناب ہٹا دیا گیا. پھر جو وائلڈ لائف بورڈ ہے اس کو منسٹری آف انوائرمنٹ سے لے کے منسٹری آف انٹیریئر میں دے دیا گیا, اور وہ پورے ایک وہ کر دیا گیا, ریشفل کر دیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ منال ہٹ رہا ہے. تو منال ہٹ رہا ہے, کون سی قیامت آ رہی ہے؟ آپ کون سے غریب متاثر جیسے تعلقات آپ بتا رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے منال نہیں ہٹ رہا. سپریم کورٹ کہے یا جو مرضی کورٹ کرے, یہ طاقتوروں کا ملک ہے بھائی, تو یہاں پر طاقتور اپنی مرضی کا کام کر لیتے ہیں. یہ انصاف, قانون, ایمانداری, شرافت, یہ غریبوں کے کانسیپٹ ہیں, تو وہی کریں گے. آخری بات, آج پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے, ایک عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے ارشد ندیم صاحب کے حوالے سے. اچھا ٹویٹر ہینڈل ظاہر ہے وہ جیل میں نہیں ہینڈل کر سکتے, کسی نے کی, لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے طور پہ اور سارے پاکستانی اپنے اپنے طور پہ کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہ چلے کہ سارے پاکستانی آج بڑے خوش ہیں, ورنہ انہوں نے کوئی دھرنا دے دینا ہے, کوئی لانگ مارچ کر دینا ہے, کوئی گالم گلوچ کی کیمپین شروع کر دینی ہے, سڑکوں پہ مار کٹائی شروع کروا دینی ہے, اور لوگوں کے اندر نفرت, انتشار, جلا دو, گرا دو, اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے. تو انہیں بالکل پتہ نہ چلے کہ پاکستانی آج سارے خوش ہیں, کیونکہ یہ خوشی عمران خان سے گزشتہ 20 سال سے برداشت نہیں ہو رہی. جب بھی کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے, اکانومی ترقی کرنے لگتی ہے, ملک کی سطح پر کوئی پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے, اس کا جواب عمران خان کی طرف سے کسی دھرنے, لڑائی, مار کٹائی اور انتشار اور اختلاف کی صورت. سر میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا, بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں, اور بڑی, اب میں کیا کہوں, لیکن اس بات سے کہ ایک دفعہ پی ایس ایل ہوئی تھی, مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ پی ایس ایل پاکستان میں پہلی دفعہ نجم سیٹھی صاحب کروا کے آئے تھے, اور خان صاحب سے کسی نے کمنٹ لینے کے لیے کوئی خاتون گئی تھیں, جیو کی رپورٹر تھیں ہماری کولیگ, تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا کمال کر دیا پی ایس ایل پاکستان میں کروا کے, یہ سارے ریلو کٹے ہیں, ریلو کٹے پہلی دفعہ لفظ آیا تھا. تو یہ بات ویسے افسوسناک ہے کہ جو ملک کے لیڈر ہیں ان کو قوم کو اس طرح یونائٹڈ دیکھ کے خوش ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہم ملک کے لیڈروں کی بات نہیں کر رہے, ہم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.